کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جانتے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنی دوستی کا بہت بلند مقام عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، قرآن میں موجود، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب علم الیقین تو ان کو حاصل ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن عین الیقین چاہتے ہیں کہ اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کرتا کیسے۔ ایک مردہ مر گیا، ہڈیاں بن گئیں اور وہ مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، اب دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، اجزاء کیسے ملیں گے، روح کیسے اترے گی۔ تو ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے ذرا دکھا کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا؟ قال اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ اب ایمان تو تھا، یعنی علم الیقین تو تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوچھا کیا تجھے علم الیقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ مجھے علم الیقین تو ہے، مجھے ایمان تو ہے اس بات پر کہ تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان سے اوپر ایک درجہ اطمینان کا آتا ہے، اور اطمینان کا درجہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ ایمان تو ہے، اطمینان کا مقام چاہیے۔ آپ خود زندہ کرتے مجھے دکھائیں گے تو مجھے اطمینان اور زیادہ قوی ہو جائے گا، یہ چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا، خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ 4 پرندے پالو، 4 پرندے پالو، اتنا پالو ان کے ساتھ اتنی معاونت رکھو کہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے، اور ہر ایک کا نام رکھو، اور اس نام لے کے جب پکارو کہ وہ تیری طرف دوڑیں، اتنے مانوس ہو جائیں۔ 4 پرندے پالو، اور جب مانوس ہو چکے ہیں آواز دینے پہ دوڑیں تمہاری طرف، اب ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کے ایک دوسرے میں مکس کر دو، سارا گوشت، ہڈیاں بوٹیاں قیمہ پر مکس کر دو، مکس کر کے پھر 4 پہاڑیوں کے اوپر 3 ڈھیری، ایک ڈھیری رکھو، 4 ڈھیریاں بنا لو گوشت کی، قیمے کی، ایک اس پہاڑی پر، ایک اس پہاڑی پر، ایک اس پر، 4۔ اب اسی آواز کے ساتھ جو تو پہلے پکارتا تھا نام لے کے، وہ نام لے کے پکار دوں ایک ایک کو۔ اب جیسے تم نام لے کے پکارے گا، اب تو دیکھے گا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ چانچہ وہی ہوا، آپ نے پرندے پالے اور ان کے انس الفت پیدا ہوگی۔ اور 4 پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے، ایک اس میں جو ہے مرغ تھا، ایک مرغ، دوسرا اس میں تھا کوا، تیسرا مور، اور چوتھا گدھ۔ یہ 4 پرندے تھے جو پالے، 4 پرندے پالے اور ان کو مانوس کر لیا، اچھی طرح مانوس ہو گئے۔ اب انہوں نے ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا، ہڈیاں بوٹیاں سارا قیمہ بنا کے ان کے 4 الگ الگ جو حصے بنا کے رکھ دیا۔ اب انہوں نے ایک کا نام لیا اور پکارا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا گوشت ڈھیریوں میں سے نکل کے اکٹھا ہونا شروع ہوا، ہڈیاں اس کی جہاں جہاں تھی اکٹھی ہوئیں، سامنے نکل کر اکٹھی ہو رہی ہیں، اکٹھی ہوئی، جو پر جہاں پڑے تھے وہ پروں میں سے اس کے جو پر تھے وہ الگ ہو کر اس کے ساتھ چپک گئے، اور پورا پرندہ بن گیا اور زندہ ہو کر ان کی طرف دوڑنے لگا۔ آنکھوں سے یہ سارا نظارہ دیکھا۔ دوسرے کا نام لیا، اس کا جو قیمہ تھا وہ قیمہ اور ہڈیاں بوٹیاں نکلنا شروع ہو گئیں، 4 ڈھیریوں میں سے نکل کے اکٹھی ہو گئیں اور بن گیا، اور اس کے پر سارے ساتھ لگ گئے اور وہ دوڑتا ہوا بھاگا آیا۔ تیسرا بھاگا آیا، چوتھا بھاگے، چاروں کے چاروں پرندے جو ہے وہ زندہ سلامت ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عین الیقین کرا دیا، مشاہدہ کرا دیا کہ اطمینان قلبی، ایمان تو ہے تیرے دل میں لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہے، تو اس طریقے سے یہ پرندے زندہ ہو گئے۔ یہ ہے عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھا مشاہدہ۔ اور حق الیقین جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں سارا نظارہ خود آنکھوں سے دیکھیں گے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور ملائکہ ہے، عالم غیب کے نظام ہیں، آخرت ہے، میزان عدل ہے، سب آنکھوں سے خود دیکھیں گے، خود وہاں تجربات ہوں گے، خود میزان میں تولے جائیں گے اعمال، تو وہ سارا کا سارا حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں مفسرین ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ آخر یہ جو 4 پرندے تھے
جن میں سے ایک مرغا تھا، ایک اس میں سے کوا تھا، ایک اس میں سے مور تھا، اور ایک اس میں سے گدھ تھا۔ آخر انہی 4 پرندوں کو پالنے میں کیا حکمت تھی؟ یہ جو 4 پرندے پالے گئے اور ان کو ذبح کیا گیا اور زندہ ہو کر آئے، آخر انہی 4 کو پالنے میں کیا راز ہے؟ کوئی دوسرے 4 کیوں نہیں پالے گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ہر کام کے اندر کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے بڑا دلچسپ نقطہ لکھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو 4 پرندے ہیں، یہ حقیقت میں یہ 4 اوصاف ذمیمہ ہیں، یہ 4 برے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ یہ 4 پرندے 4 برے اخلاق کا مجموعہ ہے، اور یہ 4 برے اخلاق کی یہ 4 پرندے ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ جو کوا ہے، کوے کے اندر غصب کرنے کا مادہ ہے، یہ چیزیں چھین کر بھاگتا ہے، مردار کھاتا ہے، چیزیں چھین کے بھاگتا ہے۔ بچے کا بسکٹ چھین کے بھاگ گیا، مرغی نے انڈا دیا، انڈے میں چونچ ماری، انڈا لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ مال غصب کرتا ہے دوسروں کی چیزیں، یہ غصب کا برا مرض اس کے اندر ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ دوسروں کا مال غصب کرنے کا مرض اندر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ مانوی طور پر غصب کا کوا انسان کے اندر موجود۔ دوسرا مور میں تکبر پایا جاتا ہے۔ تکبر، اللہ نے جو حسن و جمال اور رعنائی اس کو دی ہے، تو مور پہلے ڈالتا ہوا چلتا ہے تکبر سے، لیکن اللہ نے اس کے پیر بدصورت رکھے ہیں کہ نگاہ جب پیر پہ ڈالتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے۔ اس سے اس کا تکبر ذرا زمین پہ آتا ہے کہ تو کس شاہ کی خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے، یہ خوبصورتی میں نے عطا کی ہے، اس لیے کہ اگر تیرے اختیار میں ہوتی تو اپنے پیر تو خوبصورت بنا لیتا۔ جب تیرے پیر بدصورت ہے، اس کا مطلب ہے بنانے والا کوئی اور ہے، لہٰذا اپنے حسن و جمال پہ مار نہ کرنا، جس نے عطا کیا اس کا شکر کرنا۔ تو یہ اللہ سبق دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر کا جو مور ہر انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ تکبر ہر انسان میں ہے، تکبر کا مور انسان میں موجود۔ اور تیسرا فرمایا مرغ میں شہوت ہے، اس میں شہوت ہے، نفسانی شہوت، اور نفسانی شہوت خود انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو شہوت کا مرغ ہر انسان کے اندر بھی موجود، کہ شہوت کا بے جا استعمال کرے گا تو ظاہر حرام کاری میں پڑے گا۔ تو شہوت کا مرغ ہر انسان میں موجود۔ اور چوتھا گدھ مردار کھاتی ہے، جہاں مردہ پڑا ہے وہاں کھا لیا، مردہ گدھا، مردہ جب وہ گھوڑا پڑا جنگل میں تو یہ مردار، اس کے ایسی جب وہ قوت شامہ رکھی ہے اللہ نے کہ سونگھ لیتے مردہ ہے تو وہاں مردار، تو یہ مردار کھاتی ہے۔ تو یہ مردار کھانے والا گدھ ہر انسان کے اندر بھی موجود۔ حرام کھانا تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ حلال کا خیال نہیں کرتا، حرام بھی تو کھاتے ہیں لوگ۔ صحیح ذبح نہیں کیا تو مردار کھا لیا، تو مردار کا گدھ ہر انسان کے اندر موجود۔ تو گویا کہ یہ 4 پرندے حقیقت میں یہ 4 جو ہے وہ 4 اخلاق ذمیمہ کی طرف اشارہ ہے، 4 اعمال ذمیمہ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اندر یہ 4 طرح کے اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق انسان میں موجود ہیں۔ انسان میں جو غصب کا کوا بھی موجود، انسان میں تکبر کا مور بھی موجود، انسان میں جو ہے وہ مردار کھانے والا گدھ بھی موجود، اس انسان کے اندر شہوت کا مرغ بھی موجود۔ اب نقطے کی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو ذبح کیا اور ذبح کر کے جب نام لیا اور یہ پکارا اور وہ دوڑتے ہوئے زندہ سلامت ان کی طرف آئے، فرمایا بالکل اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے اندر کے غصب کے کوے کو ذبح کر دے گا، تکبر کے مور کو ذبح کر دے گا، اسی طریقے سے مردار کھانے والے گدھ کو ذبح کر دے گا، شہوت کے مرغ کو ذبح کر دے گا، جب ان خواہشات نفسانی کے ان پرندوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایمان کی حیات عطا کر دے۔ جیسے وہ زندہ ہو گئے تھے اسی طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی روحانی حیات عطا کر دیں گے، ایمانی حیات اور زندگی عطا کر دیں گے، اور ایسی جاویدانی حیات ہوگی کہ اس حیات کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ ہے کہ انسان کی روح زندہ ایسی ہوگی کہ ان اندر کے پرندوں کو، خواہشات کے پرندوں کو اگر ذبح کر دیا اللہ کے نام پہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب ایمان کی حیات عطا کر دے گا، روحانیت کی حیات عطا کر دے گا۔ یہ بظاہر مر چکا ہوگا اللہ کے نام پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہیں گے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نام پہ مرے۔
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ تم دماغ سے گمان بھی نہ کرو اس بات کا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، نہیں مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ زبان پر بھی پہرا، گمان پر بھی پہرا، جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیات جاویدانی عطا کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا اندر کے ان خواہشات کے پرندوں کو اگر تم نے اللہ کے لیے ذبح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایمان کی اور روحانیت کی حیات عطا کر دے۔ یہ حقیقت، اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ اور حقیقت ہے کہ انسان جو ہے یہ اندر کی خواہشات، یہ ابھی دیکھو بقرعید آ رہی ہے، کل عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہوگی، قربانیاں کریں گے۔ یہ جانور جو قربانی کر رہے ہیں کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ اندر کا جانور ہے، ہم یہ اندر خواہشات کو جو جانور ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے متشکل اور مجسم کر کے ہمارے سامنے چھری کے نیچے رکھ دیا ہے۔ حقیقت میں اصل میں اندر خواہشات کا جانور ہے، خواہشات کا جانور ہے جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، اور زبان حال سے اللہ کے سامنے اقرار کرے اللہ ہماری اندر کی جو خواہشات کا جانور ہے، جس کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، کان بھی گناہ کرتے ہیں، زبان بھی گناہ کرتی ہے، ناک بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ پیر بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ آج تیرے نام پہ ہم نے اندر کی خواہشات کا جانور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا۔ جب یہ اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اس جانور کے خون کا قطرہ بھی زمین میں جذب نہیں ہوگا کہ ہم تجھے گناہوں سے پاک کر دیں۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں حقیقت یہ ہے، اپنی ان خواہشات کو اللہ پر قربان کرنا انسان سیکھ لے، اللہ اکبر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرتا ہے جو تمہاری خواہش ہوتی ہے۔